مگر نہ میں یہاں موجود ہوتا یہاں پر. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں حوصلہ کتنا ہے، کیونکہ حوصلے کی ہی کمی ہے. اور یہ بھی ہمارا قصور نہیں ہے. نہ نہ نہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمارے بارے میں جو ارشاد فرمایا بڑا واضح ہے. اللہ فرماتا ہے خلق الانسان عجولا، جلد باز پیدا ہوا. کہتا ہے یار ان تک مولوی صاحب کدھر پیتے چلے گئے، کمال یار اپنی مسیح چھڑ کے نسے نا، فجر تک پروگرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ ہماری تخلیق میں عجلت ہے اللہ کی طرف سے، تو ہم یہ چاہتے ہیں جلد باز ہے کہ ہر کام میری مرضی سے ہو. تو بھائی میری مرضی نہیں چلتی، اللہ کی مرضی چلتی ہے. بس ایک نقطہ ہے، میری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی. اور جس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے وہ زندگی کا سراغ آ گیا. جس کو یہ بات سمجھ آ گئی. دوسری بات یہ کہ خلق الانسان ضعیفا، بندہ ویک، کمزور پیدا ہوا ہے. لیکن جب آپ عملی زندگی میں آتے ہیں تو کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ کہتا میں تیرے دند پان لے آؤں گا، میں تیری گردن توڑ دوں گا، تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں. یہ تو عام جملہ ہے نا، یو ڈونٹ نو ہو آئی ایم. یہ عام جملہ امریکہ میں آپ بچوں سے بھی سنتے ہوں گے. اللہ کہتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے. خلق الانسان ضعیفا، ویک. لیکن بندہ خود سمجھتا میں طاقتور ہوں. یہ دوسری کمزوری ہماری. اور پھر سمجھ بھی آتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے شور بھی تو وہی بچاتا ہے نا، طاقتور تو اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے. یہ دوسری کمزوری ہے ہماری، خلق الانسان ضعیفا. اور تیسری بات جو اللہ نے کی ہمارے بارے میں، اپنی تعریف بھی سن لینا ہم ہیں کیا. وہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا. ظلوما جہولا، ظلم حد سے بڑھ جانا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھ جانا، جو بھی حد قائم کر دے. دوسری معنی جو محققین نے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو چیز جہاں کے لیے بنائی گئی ہو اس کو وہاں پر استعمال نہ کرنا، اس کیفیت کو ظلم کہتے ہیں. مثلا جوتی پاؤں کے لیے ہوتی ہے، بندہ سر پہ رکھتا ہے. ٹوپی سر کے لیے ہوتی ہے، بندہ پاؤں میں پہن لے. پجامہ نیچے پہننے کے لیے بندہ گلے میں ڈال لے. حالانکہ وجود اس کا اپنا ہے، پجامہ بھی اپنا ہے، لیکن نیچے ہی پہنے گا، گلے میں نہیں ڈال سکتا. اس کو ظلم کہتے ہیں. تو بندے کی عادت یہ ہے کہ یہ ظالم بھی ہے. ذرا غور کریں، یہ ہماری تعریف ہو رہی ہے. اور جس بندے کو اپنی تعریف یاد ہو جائے نا، یقین کریں وہ دوسرے کی عزت کرنا شروع کر دیتا ہے. جس کو اپنی تعریف یاد ہو جائے. ظالم، حد سے بڑھ جانے والا. اور اگلی کیا ہے؟ جہولا، کہ بہت علم آ جائے تو بھی جہالت میں چلا جاتا ہے، اور نہ ہو تو بھی جہالت میں. جہالت علم کی ضد ہے. جہل جو ہے وہ علم کی ضد ہے. جاننا اور نہ جاننا. علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا. اور جہل کا معنی کیا ہے؟ نہ جاننا. یعنی ابو جہل جسے ہم کہتے ہیں ابو جہل، یعنی جہالت کا بھی باپ. تو وہ ان پڑھ تھوڑا تھا، وہ تو یعنی جو دار الندوہ تھی اس زمانے کا ان کا رئیس تھا، وہ صاحب الرائے بندہ تھا. وہ ہم اس کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ جو حق اور سچ اس کو سنایا گیا اس کو تسلیم نہیں کیا اس نے. تو ہم بعض دفعہ جان بوجھ کر حق تسلیم نہیں کرتے. جان بوجھ کر حق نہیں تسلیم کرتے. مثلا یہی جو شب برات ہے، آپ کو تو خیر کم سوال لوگ کرتے ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، بلکہ سارا دن آج سوال ہی ہوتے رہے. بعض دفعہ میری بیوی بھی تنگ ہو جاتی، کہتی ٹیلی فون بند کر دو. شب برات جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ شب برات کس نے منائی ہے جناب؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں. تم نے ایسے ہی گاڑی لی ہے. مطلب اس قسم کی باتیں روز سننی پڑتی ہیں.
یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے، جان بوجھ کر آنکھیں بند کرنا ہے۔ قرآن و حدیث میں تو ہے، کوئی بندہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو پھر اسے کون سمجھائے گا؟ قرآن کریم نے شب برات کو بجٹ نائٹ کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں ہم ہر بات کا فیصلہ کرتے ہیں، ہر بات کا، رزق کا، اولاد کا، مطلب جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ دنیاوی، دینی، روحانی، معاشرتی جو بھی مسئلہ ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری یہ بیٹا میرا ساتھ تھا، ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں انہوں نے بڑا زبردست بیان دیا۔ انہوں نے کہا جی 3 حدیثیں ہیں، ذرا غور کرنا میری بات پہ۔ کہا جی 3 حدیثیں ہیں، 2 حدیثیں موضوع ہیں، ایک بڑی ویک حدیث ہے شب برات کی، لہذا ثابت ہوا کہ منانا حرام ہے۔ آپ سمجھدار بندے ہو، ایک بندہ سب کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہے تو مانا یہ کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتا، اور ہماری بھی کوئی پرابلم نہیں کہ ہم ان لوگوں کو سمجھائیں جو سمجھنا نہیں چاہتے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی تنگ ہوتے، یعنی دل تنگ ہوتا، اللہ یہ بندہ مسلمان ہو کیوں نہیں جاتا؟ دل تنگ ہوتا نا نبی کا، وہ چاہتے تھے سب مسلمان ہو جائے، نہیں ہوتے تھے، نہیں سمجھتے تھے وہ بات۔ تو پھر نبی پاک کا دل جب تنگ ہوتا تو اللہ فرماتا وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، صدق اللہ العظیم۔ اے محبوب کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اس لیے تو میں نے تجھے ڈیوٹی یہ دی کہ تو میری بات پہنچا دے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہیں ہدایت کر دیں اور جس کو چاہیں بے ہدایت رکھیں۔ تو ہم بھی ان کو سمجھانا نہیں چاہتے۔ لیکن ایک حدیث بات میں صرف عرض کر کے میں پھر پروگرام شروع کرتا ہوں، چونکہ میرے اکثر دوست مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جب آپ باہر سے مولوی صاحب منگواتے ہو گفتگو نہیں کرتے، تو میں نے کہا میں اپنا حصہ پہلے پورا کر دوں تاکہ آپ سن لیں۔ ایک صحابی نے مکان بنایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی، اور اس کا جو چیپٹر کا نام ہے وہ باب النوافل ہے، اس کا باب یعنی نفلوں کا چیپٹر، کتاب کا نام ہے بخاری شریف، چیپٹر کا نام ہے باب النوافل، علی الجماع یا مع الجماع، پرانی باتیں بعد فضیل میں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن نفلوں کا پڑھنا جماعت کے ساتھ۔ بخاری شریف کی اگر آپ کے گھر میں حدیث ہو رہی تو میرے گھر میں رکھی ہیں اللہ کے فضل سے، بلکہ انہیں موٹا سا نشان لگایا ہوا ہے، جو آ جاتا دوست نکالتا ہو، پڑھ لے بھائی، تو نہیں پڑھ لے، برکت حاصل کر لے۔ ایک بندے نے مکان بنایا، بوڑھا آدمی تھا، ضعیف آدمی تھا، کمزور تھا، بارش آ جاتی بعض دفعہ تو وہ مسجد نبوی تک نہ پہنچ پاتا۔ اپنے نبی کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ، میں نے ایک چھوٹا سا مکان بنایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر آ کر میرے لیے ایک مصلی قائم کر دیں تاکہ جب کبھی میں مسجد میں نہ پہنچوں میں نماز پڑھ دیا کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آؤں گا۔ ویسے تو لوگ سارے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نائب رسول ہیں، مصلی رسول پر ہیں، لیکن کوئی بندہ مر جائے تو مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، یا کبھی پھنس جائے بھی شادی ہے، مولوی صاحب کا نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی بلاتے ہیں، ورنہ خال ہے کوئی قسمت کا کوئی مقتدی کسی اپنے امام کو دعوت دے دیا اور میرے گھر کھانا کھا لو۔ لیکن صحابہ کرام میں یہ عادت تھی، سرکار کو وہ دعوت دیتے تھے، گھر لے جاتے تھے، آج کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لائیں اور میرے گھر کا ایک مصلی قائم کر دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا میں کہا ہوں۔ سرکار تشریف لے گئے
اپنی نماز فجر پڑھی، وظائف پڑھے، جنت البقیع کی حاضری لگوائی، جو بھی سرکار کی عادت کریمہ تھی۔ مزارات پہ جایا کرتے تھے، اب بھی مدینے کے سارے لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، یہ سرکار کی سنت ہے۔ میں سمجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ مزارات پہ جاتے تھے، سرکار کی سنت ہے۔ اس کے بعد سرکار نے اپنی نماز پڑھی، چاشت کی، پھر اشراق پڑھا۔ 10 ساڑھے 10 کا ٹائم ہو گیا، سورج تھوڑا سا نکل آیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مخصوص رفتار سے چلتے ہوئے اس صحابی کے گھر پہنچے۔ سرکار نے فرمایا، ہاں بھائی، کس جگہ مصلی بنانا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، یہ گھر آپ کے سامنے ہے، جس جگہ کو آپ پسند کریں مصلی بنا دیں۔ فرمایا میں مصلی بناؤں گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مقصود احمد قادری صاحب، سید اسامہ شہبازی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرکار نے فرمایا گھر تیرا ہے، انتخاب تو کر، مصلی میں بنا دوں گا۔ یہ گھر تیرا ہے، انتخاب تو کر، مصلی میں بنا دوں گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر جب مصلی بچھایا تو صحابی سے کہا، آؤ میں تمہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھا دیتا ہوں تاکہ اس گھر میں جماعت کی بھی برکت ہو جائے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ 10:30 بجے کون سی فرض نماز ہوتی ہے؟ 10:30 بجے کوئی فرض نماز نہیں ہوتی۔ نبی پاک نے اس صحابی کی دل جوئی کے لیے اس کے گھر میں مصلی قائم کرنے کے لیے نفلوں کی جماعت کرائی۔ بخاری شریف، باب کا نام ہے باب النوافل مع الجماعہ، باب کا نام ہی ہے، چیپٹر کا نام ہی ہے۔ اگر کوئی ملا جی مولوی صاحب میرے جیسا، ظاہر ٹوپی میرے جیسی ہوگی، واسکٹ میرے جیسی ہوگی، شکل بھی میرے جیسی ہوگی، اس لیے تو بندے پریشان ہوتے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہوا کرو۔ جب وہ شیخ رشید تھا نا ہمارے لاہور کا، وہ اچھلے کا محلے دار تھا، وہ ان کو بڑا بیمارا کمزور، گرتا گرتا وہ محلے سے نکلا کرتا تھا، اس کو وزیر صحت بنا دیا ایک زمانے میں۔ جب اس کو وزیر صحت بنایا تو اس نے آتے ہی میڈیسن کمپنیوں کو اس نے نیشنلائز کر دیا اور کہا کہ جنرک نیم کر دیا۔ پیراسیٹامول ہے تو ساری کمپنیاں پیراسیٹامول بنائیں گی۔ پھر وہ جو سیانے ڈاکٹر ہوتے تھے نا، جب ہم ان کے پاس جاتے تھے تو وہ دوائی لکھ کے بریکٹ میں لکھتے تھے ایبٹ، بریکٹ میں لکھتے تھے فائزر۔ 220 کمپنیاں تھی پاکستان میں میڈیسن کی، لیکن ڈاکٹروں نے اتنی تحقیق کی کہ جب کوئی دوائی لکھتے تو بریکٹ میں کمپنی کا نام ہوتا تھا، تاکہ یہ کہیں پیراسیٹامول جو وہ بناتے تھے فائزر والے، ان کی 16 روپے کی تھی اور وہ ایک نتھو پھتو کمپنی تھی، وہ 7 روپے کی تھی۔ لیکن وہ ڈاکٹر اور وہ جو دوا ساز تھے، یہ دوا فروش تھے، تو وہ پیسے بنانے کے لیے بڑے گھپلے کیے انہوں نے، لیکن پھر سمجھدار لوگوں نے بریکٹ میں لکھنا شروع کر دیا۔ بھائی یہی تو تحقیق ہے، یہی تو سوچنے والی بات ہے، یہی تو لمحہ فکریہ ہے، یہی تو دعوت ہے کہ اٹھو، اس ٹوپی اور باسکٹ میں مت جاؤ، دیکھو سچ کون کہہ رہا ہے اور حق کون کہہ رہا ہے۔ یہ تو لباس تو ہوگا، اس لیے تو بابے نے کہا تھا کہ اے بسا ابلیس آدم روح ہست، بس بہر دستے نباید داد دست، کیوں کہا تھا وہ؟ اس لیے کہ شیطان کا جو روپ ہے وہ تو ہر روپ میں آ سکتا ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے۔ اللہ نے اس کو یہ فوقیت نہیں دی کہ وہ اللہ بن جائے یا نبی بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ باقی وہ بڑے بڑے اس نے چوغے پہنے ہیں، بڑے بڑے اس نے ایون دین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات سرکار کو جو قتل کرنے کا منصوبہ ہو رہا تھا، اس میں بھی وہ موجود تھا شیطان، تو اس نے بڑا خوبصورت مشورہ دیا، تو لوگوں نے بڑی حیرت سے دیکھا۔ ان کا بابا جی ہم نے آپ کو پہچانا نہیں۔ انہوں نے کہا جی میں ہوں شیخ نجد، یہ ساری سیرت کی کتابوں میں ہے، کوئی بتا کے دیکھ لے، کسی بھی محلے کی ہو، دیکھو سیرت کی تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ کہا اتنا خوبصورت مشورہ
شیطان شیخ نجد کی صورت میں وہاں پہنچ گیا تھا. شاید یہی وجہ تھی کہ نبی پاک نے پوری زندگی نجدیوں سے نفرت کی ہے. یہی وجہ تھی, ایمانداری کی بات ہے. اور یہ بھی بخاری شریف میں لکھا ہے, یہ نہیں کہ میری کسی کتاب میں لکھا ہے. اللہ کے نبی نے جب دعا کی نا, اللہم بارک فی شامنا, اللہم بارک فی یمننا, اللہ شام کو برکت دے, یمن کو برکت دے, تو سرکار نے نجد کا نام نہیں لیا. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ, نجد یا رسول اللہ. نبی چپ ہو گئے. پھر دوبارہ سرکار نے دعا کی, پھر آپ نے نجد کا نام چھوڑ دیا. اس نے پھر کہا نجد یا رسول اللہ. سرکار نے پھر نام, تیسری مرتبہ جب اسے نجد کہا نا تو سرکار کا رنگ متغیر ہو گیا. فرمایا میں جان بوجھ کے دعا نہیں کر رہا ہوں کہ نجد میں ایک شیطان کا سیگ نکلے گا جو میری امت کے درمیان تفرقہ پیدا کرے گا, اس لیے میں دعا نہیں کر رہا ہوں. حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. یہ وہ میں نے حدیث پہ نشان لگا کے رکھے, میں کسی دور کو دیکھ رہا ہوں. مسلم میں, ترمذی میں بھی, مسلم میں, بخاری اور مسلم دونوں میں سیاستہ کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, کتاب الفطر میں. تو معنی کیا ہے بھائی؟ معنی یہ ہے کہ یہی تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم پتہ کریں کہ بات کہنے والا سچی بات کر رہا ہے, حق بات کر رہا ہے. اگر ایک بندہ یہ کہے کہ دعا مانگنا بدعت ہے, مت مانگو دعا, لیکن آدھے گھنٹے کے بعد خود دعا مانگ رہا ہو, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو دیکھنا آپ کا کام ہے کہ بھائی ابھی آدھا گھنٹہ پہلے دعا بدعت تھی, آدھے گھنٹے کے بعد دعا کیسے وہ برکت والی دعا ہوگی. معنی یہ ہوا, یہی چیزیں نوٹ کرنے والی ہوتی. تو بھائی میں نے اس لیے تھوڑا سا وقت لیا, یہ ہمارا پوری رات کا آج معاملہ ہے. علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا تھوڑا خطاب کریں گے, ہمارا دل خوش ہوگا. ہم نے تو ویسے ہی جاگنا ہے, تھکیں گے تو یہ ہم نے تھوڑا تھکنا ہے, بات سمجھے نا. یعنی علماء ہی تھکیں گے نا, ہم نے تو تھکنا نہیں انشاءاللہ. تو ہم تو رہیں گے, آج پوری رات روزہ رکھنا ہے, آپ کو جانے دینا نہیں انشاءاللہ. تو روزہ رکھی, اور اس لیے میں نے اخبار میں بھی لکھا تھا کہ ارلی نماز پڑھائی جائے گی, جو ریگولر نمازی ہے وہ وقت نوٹ کر لیں. یہ میں نے اخبار میں لکھا ہوا, پہلے لوگوں کو انفارم کر دیا. چونکہ ٹائم کی پابندی ضروری ہے, بے شک وہ ہم نہیں قائم کیا, لیکن بہرحال ہونی چاہیے. جو بھی ٹائم لکھا اس کی پابندی ہونی چاہیے. ابھی میں انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر تلاوت قرآن کریم سے آغاز کر رہے ہیں. تلاوت کریں گے جناب ہماری اس مسجد کے جو ہر سال ہمیں قرآن کریم سناتے ہیں, حافظ عتیق الرحمن صاحب کو سناتے ہیں, اور تلاوت قرآن کریم سے آپ کو مستفید کرتے ہیں جناب عتیق الرحمن صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. پہچان بن گیا. بس اس سے زیادہ میں ان کو خراج عقیدت پیش نہیں کرتا. تشریف لاتے ہیں.
صلی اللہ علیہ میری زندگی میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے میری زندگی میری آبرو میری زندگی میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے اگر یہ زخم تو پھول ہے غلام کمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ تیرے ذکر کی ہے یہ میرے بگڑے کام سنور گئے تیرے ذکر کی ہے یہ برکتیں میرے بگڑے کام سنور گئے جہاں تیری یاد ہے دل نشیں جہاں تیری یاد ہے دل نشیں وہی رحمتوں کا نزول ہے جہاں تیری یہاں تیری یاد ہے دل نشیں یہی رحمتوں کا نزول ہے تو فدا ہے حور و قصور پر مجھے ناز ذکر رسول پر تو فدا ہے حور و قصور